چلو نا یار جویریہ، جب سے میں یہاں آئی ہوں تم مجھے کہیں لے کے نہیں گئی. بہت بور ہو رہی ہوں. اس سے بہتر تھا میں لاہور سے کراچی آتی ہی نہیں. لاہور سے میری خالہ زاد مینا یہاں آئی ہوئی تھی. جب سے آئی تھی میرے کان کھا گئی تھی. شاید اسے گھومنے پھرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا. ہم اس علاقے میں رہتے تھے جہاں پر زیادہ تر گھر بنے ہوئے تھے. ہمارے محلے میں زیادہ تر گھر ہی تھے. گلیاں بھی صاف ستھری تھیں، ماحول بھی کافی بہتر تھا. کچھ فاصلے پر ایک بہت خوبصورت پارک بھی بنا ہوا تھا. میں جب مینا کی اس طرح کی باتوں سے تنگ آتی تو اسے پارک لے جاتی، لیکن 3-4 بار پارک جا کر اب وہ تنگ آ چکی تھی. آج پھر میرے کان کھا رہی تھی. اسے ہر وقت گھومنے پھرنے کا، شرارتیں کرنے کا بہت شوق تھا. پارک میں بھی جاتی تو وہاں پر آنے والے لوگوں کو دیکھ کر اپنی کامیڈی سی کومنٹری شروع کر دیتی اور میں اس کی باتوں سے ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگتی تھی. دوپہر ختم ہوئی تھی. 4 بجے کا وقت تھا. جون کے مہینے کا اختتام تھا اور جولائی کے مہینے کی ابتدا. مونسون کا موسم بھی تقریباً شروع ہو چکا تھا. آسمان پر گہرے بادل تھے اور محترمہ مینا کو بازار جانا تھا. میں اپنا اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی. آخری سیمسٹر تھا. اس کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہنا تھا. اس نے میرے اسائنمنٹ کے پیپرز پکڑے اور دوسری طرف پٹکے. میں نے کہا مینا کی بچی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کہنے لگی بہت بور کر لیا تم نے مجھے، بس اٹھو ہم طارق روڈ جائیں گے. میں نے کہا موسم دیکھ رہی ہو، طارق روڈ جائیں گے اور واپسی میں پھنس جائیں گے. اگر بارش ہو گئی نا تو جانتی ہو رکشے والے بھی منہ کھول کر کرایہ مانگیں گے. اب میں تم پر بہت پیسے بہا چکی. اماں بھی گھر پر نہیں ہے، پھوپھو سے ملنے گئی ہیں، اور میں تمہیں اکیلی کہیں بھی لے کے نہیں جا رہی. میرے اسائنمنٹس ہو جائیں. کہنے لگی پھاڑ دوں گی میں. مجھے نہیں پتا، چلو میرے ساتھ. خالہ کے آنے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری اماں کی اپنی نند سے بنتی ہے تو بنتی کیسے ہے. 6 گھنٹے کیسے وہ تمہاری پھپھو سے باتیں کر لیتی ہیں. میں نے کہا تم بہت بولتی ہو، چلو اٹھو، لیکن دیکھو 2 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائیں گے. کہنے لگی ٹھیک ہے، مر کیوں رہی ہو، آ جانا واپس. ہم دونوں نے ہی چادریں اوڑھی، گھر کو تالا لگایا اور بازار کے لیے نکل گئے. بیرونی دروازے کے تالے کی 2 چابیاں تھیں. ایک اماں اپنے ساتھ لے کر گئی تھیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم شام کو پارک چلی جاتی ہیں اور کبھی 2 تو کبھی 2.5 گھنٹے بعد ہی ہماری واپسی ہوتی ہے. اس لیے اماں کہہ کر گئی تھی کہ چابی میں ساتھ لے کر جاؤں گی. میں جتنی کم گو تھی مینا اتنی ہی باتونی تھی. ہم لوگ مین روڈ پر پہنچے تو محترمہ کی ایک نئی فرمائش شروع ہو گئی. کہنے لگی جویریہ، قسم سے آج تک کبھی بس میں سفر نہیں کیا، چلو نا بس میں جاتے ہیں. میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی بس میں تو نہیں جا رہی. میرا تو ویسے ہی دم گھٹ جائے گا، رکشے میں جائیں گے. کہنے لگی نہیں نا، بس میں نے جانا ہے. مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور بس میں سوار ہوتے ہوئے ہم طارق روڈ پہنچے. بازار جانے سے مجھے سخت کوفت محسوس ہوتی تھی. میں نے بس ایک ہی دکان سے کپڑے خریدتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی. ایک دکان کو کھنگالنا مجھے سخت کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا. مینا کی ناک پر کوئی چیز ہی نہیں چڑھتی تھی. 2 گھنٹے کا بول کر آئی تھی لیکن 3.5 گھنٹے گزر چکے تھے. جس دکان پر جاتی تھی قیمتیں کم کروانی شروع کر دیتی تھی. دکاندار سے نہ ختم ہونے والی بحث شروع کر دیتی. جب دکاندار اس کی مطلوبہ رقم لینے کے لیے تیار ہو جاتا تو کہتی نہیں بھائی مجھے نہیں لینی یہاں سے، مجھے تو لگتا ہے آپ کے کپڑوں کی کوالٹی ہی خراب ہے. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی جیب میں 1 پائی بھی نہیں ہے، بس یہ مٹر گشتی کے لیے آئی ہے. لیکن میں دکانداروں کے سامنے خفت محسوس کر رہی تھی. کتنی بری بات ہوتی ہے نا کہ ہم ڈھیر سارے کپڑے نکلوائیں، اس میں سے ایک پسند کریں اور پھر اس کی قیمت پر بحث بھی کریں اور پھر خریدے بنا اٹھ کر چلے جائیں. وہ دکاندار قہر بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا. یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا اور اس پر ستم یہ کہ اچانک سے تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی. مجھے تو ویسے ہی بارش سے بڑا خوف آتا تھا. بارش ہوتی تھی تو میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، بلکہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی. اور اس وقت میں طارق روڈ کے مین روڈ پر کھڑی بارش کے ساتھ ساتھ بھیگ بھی رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے.
मीना कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? इतना हसीन मौसम है, तुम एंजॉय करने के बजाय रो रही हो। मैंने कहा, मीना की बच्ची, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत बदतमीज हो। अब पता है कोई रिक्शा जाने के लिए तैयार नहीं होगा। पानी सड़कों पर भरने लग गया है, मुझे डर भी लग रहा है। पूरे के पूरे हम लोग पानी में भीग चुके थे। मैंने जल्दी से एक रिक्शे को रोका, उनसे पैसे तय करते ही मैं उस पर बैठ गई। मुसीबत ये हुई कि रिक्शा आधे रास्ते में ही खराब हो गया। सड़कों पर पानी बेतहाशा भर चुका था। रिक्शा बीच सड़क पर रुक गया। वो सड़क पूरी पानी से भरी हुई थी। सड़क भी सुनसान थी। मजबूरन हमें रिक्शे से उतरना पड़ा। रात के 8 बज चुके थे। मैं बेहद परेशान थी। हालांकि कराची के रास्तों से मैं वाकिफ थी, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में वो रिक्शे वाला न जाने हमें किस सड़क पर उतार कर अपना रिक्शा धक्का मारते हुए कहीं और को ले गया। जिस सुनसान सड़क पर हम खड़े थे वहां कोई भी रिक्शा नजर नहीं आ रहा था, ना ही कोई गाड़ी। मैं बार बार सड़क को देख रही थी। इस बार तो मुझे मीना भी कुछ परेशान लगी। कहने लगी, क्यों परेशान हो रही हो? अरे आ जाएगा कोई रिक्शा टैक्सी। लेकिन 1 घंटा गुजर गया। अब तो मैं बेहद परेशान हो गई। मोबाइल फ़ोन हम साथ नहीं लाई थी। मेरी वालिदा परेशान हो रही होंगी, भाई भी आने वाला होगा। मैंने कहा, मीना मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कहने लगी, तुम तो हर बात की बहुत टेंशन ले लेती हो। उसी वक्त सामने से गाड़ी आ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मीना ये हरकत कर बैठेगी। उसने हाथ के इशारे से गाड़ी को रुकने के लिए कहा। मैंने मीना का दूसरा बाजू पकड़कर उसको खींचा। मैंने कहा, पागल हो गई हो? कहने लगी, तो क्या हुआ, लिफ्ट ले लेते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें कोई टैक्सी या रिक्शा मिलने वाला है। मैंने कहा, पागल, किसी अजनबी के साथ बैठ के कैसे जाएंगे? कहने लगी, मैं हूं ना। अरे ऐसे कैसे किसी अजनबी की हिम्मत है कि हमें कुछ कह जाए? देखना, सीधा घर तक छोड़ेगा वो। गाड़ी हमारे पास आकर रुक गई। उसमें एक ही नौजवान बैठा हुआ था जो शायद बारिश की वजह से बेहद परेशान था। उसने फ्रंट सीट का शीशा नीचे किया, आंखों के अब्रू उचका कर पूछने लगा कि गाड़ी क्यों रुकवाई है। मीना ही आगे बढ़ी थी। कहने लगी, देखें जी, बारिश कितनी तूफानी हो रही है और इस बारिश में हम दोनों अकेली लड़कियां बुरी तरह से फंस गई हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप पूरी ईमानदारी से हमें हमारे घर पहुंचा दें। अल्लाह आपका बहुत भला करेगा। वो शख्स पहले तो सर से पैर तक मीना को देखने लगा, फिर अपनी हंसी दबाने लगा। कहने लगा, जी बैठिए, मैं आपको पूरी ईमानदारी से आपके घर तक पहुंचा दूंगा। उसने ये लफ्ज़ जोर देकर कहे थे। हम दोनों ही गाड़ी के पीछे बैठ गई। एक तो बारिश मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मैं टेंशन में खिड़की से बाहर देखने लगी। दिल ही दिल में बारिश के रुक जाने की दुआ करने लगी। वो नौजवान सामने शीशे से हमें ही देख रहा था और उसका यूं देखना मुझे और भी नर्वस कर रहा था। मैं तो बहरहाल चुपचाप बैठी रही, लेकिन मीना को कहाँ जुबान बंद रखने की आदत थी। कहने लगी, सुनिए भाई, देखें आप यूं हमें घूर घूर के ना देखें, वरना हमें आपकी नीयत पर शक होगा। ये कहना था कि उसने पलट कर पीछे देखा। कहने लगा, एक तो मैं आपका भाई साहब नहीं हूँ, दूसरा आप बेफिक्र रहें, मैं भी एक शरीफ खानदान का चश्मो चिराग हूँ। बाकी आंखों की थोड़ी सी बेईमानी तो चलती रहती है, लेकिन बेफिक्र रहें, घर तक आपको पूरी ईमानदारी से छोड़ कर आऊँगा। मैंने मीना का हाथ पकड़कर दबाया था, आंखों से उसे घूरा था कि चुप करके बैठ जाओ, हर जगह जुबान चलाना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन वो मीना ही क्या जो मान जाए। कहने लगी, देखें मैं तो आप जैसे लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करना जानती हूँ, लेकिन ये जो मेरी कज़न है ना, बेचारी बड़ी मजलूम है, ऊपर से डरपोक भी बहुत है। इसको ना हर किस्म के मर्द से बड़ा डर लगता है। देखिए मैं तो कराटे बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए सामने वाले का सर फाड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शायद वो अपना रोब उस नौजवान पर जमाना चाहती थी। मीना की इस बात पर नौजवान बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंसा था। कहने लगा, फिर तो मुकाबले का बड़ा मजा आएगा। मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ,
کیا خیال ہے کہیں گاڑی روک کر اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کر لیں؟ اس کی یہ بات سن کر میری تو جان نکلی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مینا بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ لڑنا ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں آتا تھا، اسے بس باتیں بنانی آتی تھیں۔ لیکن اس نوجوان نے بھی شاید کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ مینا کہنے لگی، دیکھیں اب یہ تو ایسا کوئی موقع تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی اس صلاحیت کا مظاہرہ دکھاؤں، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی پڑی ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ پھر کہنے لگی، دیکھیں یہاں سے دائیں جانب لے لیں۔ ساتھ ساتھ وہ گھر کا راستہ بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس نوجوان کو ہینڈل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے موقع ملے گا؟ اگر آپ مجھے دوبارہ نہ ملیں تو میں نہیں چاہتا دل کی کوئی حسرت باقی رہ جائے۔ وہ مینا کے بتائے ہوئے راستے پر ہی جا رہا تھا، ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ کہنے لگی، دیکھیں میں تو ہر وقت مقابلے کے لیے تیار رہتی ہوں، لیکن میری یہ کزن ہے نا بیچاری، یہ ایسی لڑائیوں سے بہت ڈر جاتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے، ننا منا سا دل ہے اس کا، پلیز آپ اسی کا کچھ خیال کر لیں۔ دیکھیں نا بچی کتنی سہمی بیٹھی ہے، ذرا سے بادل گرجنے لگ جائیں تو اس کی رنگت اڑ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ باتیں بڑی دلچسپ کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ میری دوست مینا ہے نا، یہ تو اور بھی زیادہ دلچسپ باتیں کرتی ہے۔ آپ کبھی اس کی باتیں سنیں نا تو آپ کے ہوش کھونے لگیں گے۔ میں مینا کی شکل دیکھنے لگی، بھلا وہ میرا نام غلط کیوں بتا رہی تھی، بلکہ نام بتا ہی کیوں رہی تھی۔ میں نے اس کو کوہنی ماری اور اسے گھور کے دیکھا۔ وہ نوجوان شاید میری حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ کہنے لگا، مینا جی فکر مت کیجیے، میں آپ کے نام کا اشتہار نہیں لگاؤں گا، یہ مجھ تک ہی رہے گا، کیوں اس بیچاری کی ایک آدھ پسلی آپ نے توڑ دینی ہے۔ یہ سن کر مینا مسکرانے لگی، کہنے لگی، شکر ہے کسی کو تو میرا بھی خیال ہے۔ پھر کہنے لگی، اصل میں مینا لاہور سے آئی ہے نا، بیچاری چند دن کی مہمان ہے، پھر چلی جائے گی۔ وہ سب کچھ الٹا بتا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو آپ لاہور سے آئی ہیں؟ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا، آپ کی دوست گونگی ہے کیا؟ میں نے تو ابھی تک ان کی آواز نہیں سنی۔ مینا کہنے لگی، ارے نہیں، بہت باتیں کرتی ہے، اتنی باتیں کرتی ہے کہ اگر آپ اس کی باتیں سن لیں تو کان میں روئی گھسا لیں، شکر کریں کہ چپ بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے ان کا نام تو بتا دیا، کافی دلچسپ سا ہے، لیکن اپنا نام نہیں بتایا۔ کہنے لگی، میرا نام جویریہ ہے۔ مجھے اب مینا پر غصہ آنے لگا تھا۔ پھر مینا کہنے لگی، بس اگلی گلی کے آخری مکان کے پاس گاڑی روک دیجیے گا، ہمارا گھر آ جائے گا۔ اس نے گاڑی ہمارے گھر کے پاس روک دی، پھر گھر کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آپ یہاں رہتی ہیں؟ مینا کہنے لگی، جی یہ میرا گھر ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو گھر کے اندر نہیں لے جا سکتی، میرے بھائی بہت سخت مزاج کے ہیں، اگر ہمیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو ہمیں تو کچھ نہیں کہیں گے، البتہ اس لڑکے کی ٹانگیں ضرور توڑ کے رکھ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم گاڑی سے اترتیں وہ کہنے لگا، مینا جی آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ چلیں شکریہ کہہ دیجئے، آپ کی آواز سننے کو تو میرے کان ترس رہے ہیں۔ اس لڑکے کی اس بات نے تو جیسے میرے دل کو زور زور سے دھڑکایا تھا۔ میں نے کہا، جی بہت بہت شکریہ، میرا یہ کہنا تھا۔ کہنے لگا، ماشاء اللہ آواز تو آپ کی بھی بڑی کمال کی ہے، اور دیکھنے میں بھی آپ دونوں بہت پیاری ہیں۔ مینا کہنے لگی، بس اتنا کافی ہے، دیکھو ہم دونوں منگنی شدہ ہیں، اس لیے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی سے ہم دونوں نیچے اتر چکی تھیں، بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ پھر وہ اس نوجوان کے پاس گئی، اس کے فرنٹ شیشے کے پاس جا کر کہنے لگی، یہاں سے سیدھا جائیں گے نا آپ تو مین روڈ آتا ہے، وہاں سے آپ آسانی سے اپنے مطلوبہ راستے تک جا سکتے ہیں، اور دیکھیں دوبارہ ہماری گلی میں نظر مت آئیے گا، کیونکہ میرا بھائی پولیس میں ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ پھر تو آپ کے بھائی سے ملاقات کرنی پڑے گی، کیونکہ میں بھی پولیس کے محکمے میں ہی آفیسر ہوں، کہیں تو کارڈ دکھا دوں اپنا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے کارڈ نکالا اور مینا کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، رکھ لیں، کبھی کوئی بھی لچا لفنگا
اگر آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو میرا موبائل نمبر بھی اس میں لکھا ہے، بس ایک کال کر دیجیے گا مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کارڈ مینا کے ہاتھ میں تھمایا اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اس بار مینا حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کمینہ، لچا لفنگا کہیں کا، کتنا عجیب نوجوان تھا، پولیس میں تھا اور کیسے لڑکیوں کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ بے وقوف تم ہو جو نام بتا رہی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی اس نوجوان کو وہ سب کچھ بتانے کی؟ کہنے لگی میں نے کون سا ٹھیک نام بتایا ہے؟ میں نے کہا نام تو میرا اور اپنا ہی بتایا ہے نا، عدل بدل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی دفع کرو یار، ہمیں کون سا دوبارہ اس سے ملنا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد ہی مینا واپس لاہور چلی گئی۔ جاتے ہی اس کی پھپھو نے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ فون کر کے رو رو کے اس نے مجھے بتایا کہ پھوپھو کے بیٹے فراز سے اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ کہنے لگی جتنی نفرت مجھے پھپھو سے تھی اتنی ہی محبت ان کا بیٹا مجھ سے پتہ نہیں کیوں کرنے لگ گیا۔ یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں اس فراز کے بچے کا کیا کروں؟ میں نے کہا تمہارا وہ کزن کیا برا ہے؟ کہنے لگی نہیں برا نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کیا پھپھو بری ہیں؟ کہنے لگی نہیں نا یار، پھپھو بھی بری نہیں ہے، بچپن میں جب بھی آتی تھی میرے لیے بڑے تحفے لاتی تھیں، میں سمجھی شاید بھتیجی سمجھ کے پیار کر رہی ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ بچپن سے ان کی نیت میں کھوٹ تھا۔ میں نے کہا جب پھپھو بھی اچھی ہیں، فراز بھی اچھا ہے، تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ کہنے لگی بس تمہیں پتہ تو ہے نا، یہ جو پھپھو ہوتی ہیں نا پہلے کچھ ہوتی ہیں، شادی کے بعد کچھ اور ہی نکلتی ہیں۔ لیکن خیر میں کون سا کم ہوں، اگر انہوں نے غصے والی ساس بن کر دکھایا تو میں بھی پھر رضیہ سلطانہ جیسی بہو بن جاؤں گی۔ اور ویسے بھی فراز بہت بے وقوف قسم کا ہے، اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر نچانا مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اس کی منگنی ہو چکی تھی، 2 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی دیکھ جویریہ کی بچی، اگر تو نے کوئی بھی بہانہ بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شرافت سے میری شادی سے 1 مہینہ پہلے پہنچ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میری ماں، پہنچ جاؤں گی۔ لیکن ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ 20 دن بعد میرا بھی ایک جگہ سے رشتہ آ گیا اور بھائی کو وہ رشتہ پسند بھی آ گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جن دنوں مینا کی شادی تھی انہی دنوں میری بھی شادی طے ہو گئی۔ حالانکہ میری والدہ نے میرے سسرال والوں سے بہت کہا کہ ان کی بھانجی کی شادی بھی انہی دنوں میں ہے، لیکن ان لوگوں کو شادی جلدی چاہیے تھی۔ جب میں نے اپنے رشتے کے بارے میں مینا کو بتایا تو کہنے لگی یہ بے ایمانی ہے، دیکھو پہلے میرا رشتہ طے ہوا تھا، ذرا دو مجھے اپنے منگیتر کا نمبر، میں ابھی اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ ہوتا کون ہے شادی پہلے کرنے والا، جب میری شادی ہونے والی تھی؟ تمہارا رشتہ بعد میں طے ہوا تھا، شادی بھی تمہاری میری شادی کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ اتنا مزہ آتا نا، میں اپنے دلہا کے ساتھ تمہاری شادی پر آتی اور خوب مزے کرتی۔ یار یہ کیا بات ہوئی، تم اپنے گھر میں شادی کرو گی، میں اپنے گھر میں، خاک مزہ آئے گا۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی بڑی جلدی ہے اسے، لاؤ نمبر دو مجھے، میں ابھی اسے تیر کی طرح سیدھا کرتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس کا نمبر لیا ہوگا یا میں اس سے باتیں کرتی ہوں گی؟ کہنے لگی ایک تو تمہارا یہ مشرقی پن مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال نہ وہ میری شادی پر آئی اور نہ میں اس کی شادی پر جا سکی۔ کچھ ہماری تربیت ایسی تھی کہ ماں باپ جہاں رشتہ طے کر دیتے ہم لوگ سوال جواب بھی نہیں کرتے تھے۔ نہ میری بڑی آپا نے شادی سے پہلے میرے بہنوئی کی تصویر دیکھی تھی، نہ ہی میں نے اس بات کو اتنی اہمیت دی تھی۔ علی کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو جب مجھے علی کے پاس بٹھایا گیا تو چادر سے اتنا بڑا گھونگھٹ نکالا گیا کہ میں اسے دیکھ ہی نہیں سکی۔ پھر سوچا کہ جو بھی ہوگا آخر تو ساری زندگی دیکھنا ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ کون ہے۔ سسرال پہنچی تو مجھے علی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن اب دل میں نئے نئے جذبات بھرنے لگے۔ پتہ نہیں دیکھنے میں کیسا ہوگا، خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ جانے مزاج کا کیسا ہوگا، بہت سے سوال میرے ذہن میں کل بلانے لگے۔
پھر دروازہ کھلا تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی، مشرقی لڑکیوں کی طرح اپنی نظریں جھکا لی۔ واقعی میں مشرقی لڑکی ہی تھی۔ اس دور میں بھی مجھ میں وہ ساری شرم و حیا تھی جو کہ پہلی خواتین میں ہوا کرتی تھی۔ شاید میرے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ میں مینا کی طرح بے باک نہیں تھی۔ ابھی بھی میں نے اپنے آدھے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، ہاں جی جویریہ جی، اب بتائیے کیا ارادہ ہے؟ اس کی بے تکی سی بات سن کر میں کچھ حیران تھی۔ آواز بھی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، کیوں نہ آج کراٹے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اب تو موقع ہے، اور یہاں میرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، لیکن اس لہنگے میں شاید آپ کے لیے یہ سب کرنا مشکل ہوگا۔ کیا خیال ہے پھر آج صرف محبت سے کام چلا لیا جائے؟ بڑی مشکل سے یہ وقت کاٹا ہے میں نے۔ تمہارا حسن، تمہارا روپ، تمہاری باتوں نے مجھے دیوانہ سا کر دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، مگر جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کی آواز میں نے پہچان لی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جس سے ہم نے لفٹ لی تھی۔ اب تو میرا دل بے قابو ہونے لگا، زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، آپ تو وہی ہے نا، لفٹ والے ہیں؟ میری تو آواز ہی حلق میں اٹک کے رہ گئی۔ وہ ہنسنے لگا، 100% وہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے میرا گھونگھٹ الٹا، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ کہنے لگا، آپ؟ وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ کہنے لگا، مینا جی، آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا، آپ کا نام مینا ہے نا؟ میں خود عجیب سی سچویشن سے دوچار تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میرا نام جویریہ ہے۔ کہنے لگا، لیکن جویریہ نام تو اس دوسری لڑکی کا تھا نا؟ میں نے کہا، نہیں، اس کا نام مینا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے سننے میں بالکل بھی غلطی نہیں ہوئی، وہ آپ کو مینا کہہ رہی تھی، اس نے اپنا نام جویریہ بتایا تھا، اور آپ تو لاہور میں رہتی ہیں نا؟ میں نے کہا، نہیں، میں کراچی میں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تو پھر وہ کون تھی؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر مجھے مینا پر بڑا غصہ آیا تھا۔ اس کے ایک جھوٹ نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو سنبھالوں تو کیسے۔ وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، دیکھیں، وہ میری کزن تھی، وہ لاہور سے آئی تھی، اور اس نے آپ کو اس دن جو کچھ بتایا تھا سب الٹا بتایا تھا، سب غلط بتایا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا، جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، کچھ دیر اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں لے کر جکڑ لیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بڑے غصے سے آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیوں جھوٹ بولا تھا مجھ سے؟ اس بار اس کے لہجے سے میں گھبرا کر کچھ پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، وہ سب مینا نے جھوٹ بولا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ کہنے لگا، اس لڑکی کے جھوٹ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اندازہ ہے تمہیں میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ وہ چلا کے بولا تھا۔ میں تو کانپ کے رہ گئی۔ کہنے لگا، پچھلے 2 مہینے سے میں نے صرف اس لڑکی کے خواب دیکھے ہیں، اس سے محبت کی ہے، آج کی رات کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے، لیکن اس کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتا، چلو اٹھو یہاں سے، نکلو میرے کمرے سے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں کہاں قصوروار تھی؟ جھوٹ مینا نے بولا تھا، غلط فہمی میں وہ نوجوان آ گیا تھا، اور اسی غلط فہمی میں اس نے اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، دیکھیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں آپ، پلیز میرے بارے میں سوچیں، میرا تو کوئی قصور نہیں، میری والدہ تو ویسے بھی بیمار رہتی ہیں، اگر میں ابھی اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی تو ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، یہ نہ ہو کہ میری والدہ کو کچھ۔
میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، کہنے لگا شٹ اپ، اپنی بیچارگی کے رونے میرے سامنے مت رونا. تم دونوں لڑکیوں نے جس طرح سے مجھے الو بنایا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، اور اس لڑکی کو تو بالکل نہیں چھوڑوں گا. کہاں ہے وہ؟ سچ بتاؤ مجھے. میں نے کہا وہ لاہور میں رہتی ہے، یہاں نہیں، اور ویسے بھی اب اس کی شادی ہو چکی ہے. یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں. اچھا تو یہ بات ہے. میری زندگی برباد کر کے وہ اپنا گھر بسا رہی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس کا گھر بستا کیسے ہے. کہنے لگا نمبر دو اس کا. میں نے کہا نہیں، وہ میں نہیں دوں گی. دیکھیں ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ رشتہ لے کر آ جائیں گے. دیکھا جائے تو میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ایک اجنبی سے لفٹ لے کر گھر آنا، وہ بھی آج کل کے دور میں، خطرے سے خالی تو نہیں ہوتا. اس لیے اس کے منہ میں جو آتا رہا وہ بولتی چلی گئی. وہ میری بات سن کر دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑ کر نہ جانے کیا سوچتا رہا. پھر کمرے سے باہر چلا گیا. کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کر کے گیا تھا اور میں رونے لگی. میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. علی صبح تک میرے کمرے میں نہیں آیا تھا. اگلے روز مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں چند دن بعد تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں محبت اس لڑکی سے کرتا ہوں، تم سے نہیں. بس غلط فہمی کی بنا پر تم سے شادی ہو گئی. میں خاموش ہو گئی. پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا تھا. 2 دن بعد وہ مجھ سے کہنے لگا میں ابھی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. پولیس والوں کی ڈیوٹی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن کل تک تم اپنا سامان سمیٹ لو، کیونکہ تم میرے دل میں کہیں نہیں ہو. پھر میں تمہیں اپنے گھر پر کیوں رکھوں. اس کے جانے کے بعد مینا کا فون آیا. بہت خوش تھی. کہنے لگی فراز سے میں نے کہہ دیا ہے، ہم اتوار کو ہنی مون پر جائیں گے. میں کہتی تھی نا تمہیں، یہ پھپھو کی ساری پیار محبت بس شادی سے پہلے تھی، بعد میں وہ بس ساس بن کے دکھائیں گی مجھے. لیکن اس وقت تو فراز میری ہر بات مانتا ہے. اچھا بتاؤ، تم بھی اتوار کو پہنچ رہی ہو نا اسلام آباد؟ مری ہم اکٹھے ٹرپ پر جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا. اب شادی پر تو ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکے، اچھا ہے ہنی مون پر مل جائیں گے. میں نے کہا نہیں، میں نہیں آ سکتی، علی کی ڈیوٹی بہت ہارڈ ہے. کہنے لگی تم تو پاگل ہو، ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، تم نے اسے آفس بھی بھیج دیا. اپنے پلو سے باندھ کر رکھو اسے، مجھ سے ہی سیکھ لو کچھ. میں نے مینا سے کچھ نہیں کہا. میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ بہت خوش تھی. دیکھا جائے تو شاید قصور ہم تینوں میں سے کسی کا بھی نہیں تھا. کوئی بھی لڑکی کبھی بھی کسی کو نہ تو نام ٹھیک سے بتاتی ہے اور نہ ہی اس کو اتنی ساری انفارمیشن ٹھیک سے دیتی ہے. ہم تینوں ہی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے، پر زندگی میری برباد ہو رہی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ مینا تک یہ بات پہنچے اور اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے. وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور اگر وہ سچ جان جاتی تو یقیناً یہاں تک پہنچ جاتی، اور پھر علی اس کی زندگی بھی مشکل بنا کے رکھ دیتا. جس قدر وہ غصے میں تھا، پتہ نہیں فراز سے کیا کہتا. میں نہیں چاہتی تھی کہ مینا کی زندگی میں کوئی مشکل آئے. میں نے فون بند کر دیا، لیکن 3 بجے گھر کا دروازہ پھر زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا. میں نے دروازہ کھولا تو علی کا ہاتھ زخمی تھا، بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن خون پٹی میں سے رس رہا تھا. یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا گولی لگ گئی ہے، دروازہ بند کرو. میں نے جلدی سے مین دروازہ بند کیا. اس کے پیچھے میں کمرے میں آ گئی. وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. بازو بہت دکھ رہا تھا. علی کو اس طرح سے دیکھ کر میری جان نکلنے لگی. کہنے لگا جاؤ جا کر ہلدی والا دودھ لے کر آؤ. میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آ گئی. جلدی سے دودھ گرم کیا، اس میں ہلدی ڈال کر کمرے میں لے آئی اور گلاس علی کو پکڑا دیا. وہ گھونٹ گھونٹ دودھ پینے لگا. کہنے لگا ایسا کرو صوفے پر تم سو جاؤ. میں صوفے پر بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد وہ بھی لیٹ گیا اور میں بھی لیٹ گئی، لیکن اس کے بازو میں بہت درد تھا. نیند کی غنودگی میں وہ اپنے اس بازو پر جب بھی وزن ڈالتا تو چلاتا. میں اٹھ کر اس کے پاس آ گئی. بیڈ پر اس کے تکیے کے پاس بیٹھ گئی. وہ نیند میں تھا. میں نے اس کا وہ بازو پکڑ لیا
اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں تاکہ وہ اپنے اس بازو پر وزن نہ ڈال سکے۔ پوری رات میں نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ جب بھی نیند میں وہ اپنے اس بازو کی جانب کروٹ لینے لگتا، میں فوراً سے اسے پیچھے کر دیتی تاکہ اس کے بازو پر زور نہ آ سکے۔ شاید وہ نیند کا بہت پکا تھا۔ میں بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب نیند میں وہ تکیے سے سر ہٹا کر میری گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کے اٹھنے سے پہلے میں صوفے پر جا کر لیٹ جاؤں گی، لیکن کچھ دیر تو میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا سر تکیے پر رکھ سکوں، لیکن میرے لیے ناممکن تھا۔ اب میں خود بھی نیند سے چور ہونے لگی، تھک بھی گئی تھی، اس لیے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھ کا لمس پا کر میری آنکھ کھلی۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اسے خود کی طرف متوجہ پا کر فوراً سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے اپنی انگلیاں ہٹا لیں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھا، مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا بیڈ پر کیا کر رہی تھی تم؟ اس کا بلند لہجہ سن کر میں سہم سی گئی۔ میں نے کہا وہ آپ کی چوٹ لگی تھی، آپ نیند میں کرا رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ… وہ کہنے لگا کیا سوچا تم نے؟ میری نیند میں کچھ غلط فائدہ اٹھا لو گے مجھ سے؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی اور افسوس بھی، خفت بھی ہونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے صرف آپ کا احساس کیا تھا۔ کہنے لگا احساس کیا تھا؟ اگر رات کو نیند میں کچھ کر بیٹھتا تمہارے ساتھ تو پھر سوچا ہے تم نے کہ پھر کیا ہوتا؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کوئی بھی رشتہ نبھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے ضرورت ہی کیا تھی یہ سب کرنے کی؟ میں جانتی تھی اچھا تھا ساری رات درد سے تڑپتا رہتا، ویسے بھی وہ مجھے آج میرے گھر چھوڑ آئے گا، اس لیے میں نے روتے ہوئے بیگ نکالا اور اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ جب وہ واش روم سے واپس آیا تو مجھے روتے ہوئے اپنی پیکنگ کرتے دیکھ کر کہنے لگا اب کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ کہنے لگا اچھا، ابھی تو میرا بڑا احساس ستا رہا تھا تمہیں، اس حالت میں تم کیا سمجھتی ہو میں گاڑی ڈرائیو کر کے تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا سکتا ہوں؟ پورا ہاتھ درد کر رہا ہے میرا۔ جاؤ ناشتہ بنا کر لاؤ میرے لیے اور کپڑے واپس الماری میں رکھو۔ میں نے کپڑے الماری میں رکھے، اس کے لیے ٹرے میں ناشتہ بنا کر لے آئی۔ اس کا دایاں بازو اور ہاتھ سوجا ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس بازو کو ہلانے کی کوشش کرتا درد سے کراہنے لگتا۔ میں ٹرے اس کے سامنے رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا ادھر بیٹھو، میرے سامنے بیٹھو، ناشتہ کرواؤ۔ نظر نہیں آ رہا میرا ہاتھ ہل بھی نہیں رہا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کروانے لگی، لیکن خوف کے مارے میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا اور اس کا یوں دیکھنا مجھے نروس کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں ابھی تمہیں تمہارے گھر نہ چھوڑ کر آؤں۔ جو کچھ تم دونوں دوستوں نے مل کر میرے ساتھ کیا ہے اس کا کچھ تو بدلہ مجھے بھی لینا چاہیے۔ وہ تو خیر میرے ہاتھ سے بچ گئی، لیکن تم تو ہو نا، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر میری جان نکلنے لگی۔ میں نے کہا کیا سزا دیں گے آپ مجھے؟ کہنے لگا وہ تو مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پوچھوں گا اپنے وکیل دوست سے کہ دھوکہ دہی پر کون سی دفعہ لگتی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا آپ کیس کریں گے مجھ پر؟ جیل میں بھیجیں گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص مجھے جیل میں بھی بھیج سکتا ہے۔ میں نے کہا کتنے سال کی سزا ہو سکتی ہے مجھے؟ وہ کہنے لگا شاید عمر بھر کی ہو جائے۔ یہ سن کر میں ڈر سی گئی۔ پورا دن میرا اس کی تیمارداری میں گزرا۔ رات کو جب میں صوفے پر لیٹنے لگی تو علی کہنے لگا ادھر آؤ، بیڈ پر آ کر بیٹھو، جیسے رات کو بیٹھی تھی۔ ابھی بھی میرا زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے، اگر رات کو نیند میں دوبارہ سے میرا زخم رسنے لگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو آپ مجھ پر الزام لگائیں گے۔ میری بات سن کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔
پھر غصہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا، آ رہی ہو یا میں دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ دیکھو پولیس والے سے الجھو گی تو بہت پچھتانا پڑے گا۔ میں خاموشی سے اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے نروس ہوئی۔ شرٹ اتار کر کہنے لگا، اس پٹی کو اتار کر دوبارہ سے بینڈیج کر دو۔ میں نے اس کی پٹی اتار کر جب زخم دیکھا تو کانپ کر رہ گئی۔ گولی کا پورا ہول بازو پر بنا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کرنی۔ کہنے لگا، آنکھیں کھولو جویریہ، ایک پولیس والے کی بیوی ہو تم، اور ہم پولیس والوں کو مضبوط ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں ڈرو گی گھبراؤ گی تو کیسے چلے گا؟ اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بس ایک دن کی بیوی، کیونکہ آپ تو ویسے بھی مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے بینڈیج کی۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی اور میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کہنے لگا، یہ بیوی بھی بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ کی۔ جانتی ہو، رات کو بڑی گہری اور مزے کی نیند آئی تھی مجھے تمہاری گود میں سر رکھ کر۔ پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، آج بھی گہری نیند سونا چاہتا ہوں۔ زحمت نہ ہو تو میرے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ میں اس کے سر پر انگلیاں چلانے لگی۔ ایک دم ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ کہنے لگا، میں نے بہت سوچا ہے تمہاری باتوں کے بارے میں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم تینوں ہی بے قصور تھے۔ بس میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ لیکن اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ شاید اسے قسمت کہتے ہیں۔ میری قسمت میں تم ہی تھی۔ پھر مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، رات کو جب میری آنکھ کھلی تو تم بیڈ کے کراؤن سے سر رکھ کر سو رہی تھیں، میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھیں۔ تب میں نے تمہیں پہلی بار بڑے غور سے دیکھا۔ تم مینا سے زیادہ خوبصورت ہو یار۔ پھر اپنے اندر بہت نرم اور حساس بھرا دل رکھتی ہو، اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں تم میں۔ اس لیے سوچ رہا ہوں عمر قید کی سزا سنا دوں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میرا دل کسی اور ہی لے پر چلنے لگا۔ وہ کہنے لگا، آئی ایم سوری جویریہ، مجھے اس دن تمہارے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن سچویشن ہی کچھ ایسی کریٹ ہو گئی تھی کہ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے رونمائی کا کنگن نکالا اور میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ شاید اس کی بات ٹھیک تھی، قسمت میں ہمیں ہی ملنا تھا، اس لیے سب بہانے بنتے چلے گئے۔